حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ آیت مقدسہ اس وقت کے لیے آئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں عالم کے مرکز عقیدت نبی آخر الزماں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کو بہت ہی بلند فرمایا۔ آپ کے وصال کی تاریخ 22 جمادی الاخری ہے۔ آج عربی مہینے کے اس جمادی الاخری کی 20 تاریخ ہے۔ میں بہتر اور مناسب سمجھا کیوں نہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی جائے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے جس کے بارے میں میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابوبکر کا وہ مقام، وہ مرتبہ ہے، اگر کوئی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ مومن اپنے نامہ اعمال میں 70 نبیوں کرام، 70 انبیاء کرام کا مقام اور مرتبہ اور اس کی نیکیاں رکھتا ہو، اور اگر اس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بات حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمائی، اور قرآن شریف کے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ ہم اور آپ بہت ہی ادنا اور چھوٹے سے غلام ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ محبت اور الفت فرمائی کہ ویسا عشق آج تک کسی نے ہمارے نبی سے نہیں کیا ہوگا۔ جس طرح آپ یار غار رہے اور پوری اپنی حیات طیبہ تک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے،
آپ سب سے زیادہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور الفت فرماتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شرفیت اور بہت بڑی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے چونکہ پہلے سے کہہ رکھا تھا، اے ابو بکر، جب میں یہاں سے ہجرت کر کے جاؤں گا تو کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں اور باپ قربان، آپ کا جیسا حکم ہوگا ابو بکر ویسا ہی کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اچانک بتایا، جس رات تمام مکۃ المکرمہ میں رہنے والے آپ کے حاسدین، آپ سے جلنے والے، آپ سے بغض رکھنے والے تمام لوگوں نے جب آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، اسی رات حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بنا لیا کہ آج ہی میں مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کی سرزمین کی طرف نکل جاؤں گا۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچتی ہے کہ فوراً نکل جائیں، اور آپ نے خبر بھیجی کہ ابو بکر سے پوچھو تیار ہیں، جبکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے دن پہلے کہہ رکھا تھا، اے ابو بکر تیار رہنا، میری خبر اچانک جائے گی، فوراً آ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خبر پہنچی تو آپ تو عرض کرنے لگے کہ میرے آقا پر میرے ماں اور باپ قربان، میرے نبی نے جب سے مجھے کہا تھا اسی وقت سے میں آج تک تیار ہوں، اور ہر لمحہ تیار رہتا ہوں جانے کے لیے، کہ پتہ نہیں کب میرے آقا کی خبر آ جائے، میرے آقا کا قاصد آ جائے کہ اے ابو بکر چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے اور تمہیں ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینے کی طرف جانا ہے۔ اب راستہ بڑا دشوار تھا، بڑا کٹھن تھا راستہ، اور آپ کا سب سے پہلا پڑاؤ جو ہوتا ہے غار ثور میں ہوتا ہے، اور غار ثور کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے کہ پہاڑ کی کتنی اونچائی پر ہے۔ آج تو غار ثور میں جانے کے لیے راستے دستیاب کر دیے گئے ہیں، راستہ ہموار کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت کی پہاڑی نکیلے نکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے کہ جب نکیلے پتھروں کو دیکھا اور غار ثور کی اونچائی کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ گزرا کہ میرے آقا اپنے مبارک اور مقدس قدموں سے اس نکیلے پہاڑیوں پر اور نکیلے پتھر پر اپنے مبارک اور مقدس قدم رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ایسا تھا کہ آپ نے اپنے نبی کو اپنے کندھے پر بیٹھنے کا ارشاد فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے کندھوں پر تشریف ہو جائیں، میں اپنے کندھے پر بٹھا کر کے غار ثور تک لے کے جاؤں گا۔ اور یہی ہوا۔ پھر غار ثور تک جانے کی مشکلات نہیں تھیں۔ غار ثور وہ غار تھا جس کے اندر پتہ نہیں کبھی کوئی گیا تھا یا نہیں گیا تھا، ایسا غار تھا، اور اس غار کے اندر اتنے سوراخ تھے کہ نہ جانے کس سوراخ میں کون سا موذی جانور بیٹھا ہو، کون سا زہریلا سانپ بیٹھا ہو۔ آپ نے اپنے کاشانے سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نیچے اتارا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ غار کے دہانے پر ہی کھڑے رہیں، میں اندر کا جائزہ لیتا ہوں۔ غار ثور میں جب آپ داخل ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں،
آپ نے اپنا امامہ اتار دیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور ہر سوراخ پر لگا دیا۔ جب کچھ سوراخ باقی تھا تو اپنے تن کا کپڑا اتار دیا اور اتار کر کے اسے پھاڑ کر کے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک سوراخ یا دو سوراخ باقی بچا تھا، اب اس کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہ تھا جس سے اس سوراخ کو بند کیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، آپ نے اپنے مبارک ایڑی کو اس سوراخ سے بند کر اس سوراخ کو بند کر دیا اور پھر کہا آقا اب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، راستے کی تھکاوٹ تھی، حضرت ابو بکر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی گود میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو رکھ کے آپ فرماتے ہیں آپ آرام کر لیں۔ آپ اپنے ایڑی سے جس سوراخ کو آپ نے بند کیا تھا اسی سوراخ میں زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اب چونکہ سانپ کا واقعہ میں بیان کروں گا تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، اس کا بہت لمبا واقعہ ہے۔ سانپ بیٹھا تھا، جس سوراخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایڑی سے بند کر رکھا تھا اسی سوراخ میں زہریلا سانپ بیٹھا تھا۔ اب آپ کی گود میں دونوں عالم کے مرکز عقیدت نبی آخر الزماں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی ادھر سانپ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی میں ڈنک مارا، ایسا زہر تھا، نہ جانے کتنا پرانے سال کا وہ سانپ تھا، ایسا زہر تھا، ایک بار ڈنک مارا۔ اگر ہمارا حال کیا ہے، میں بھی اپنا حال اور آپ کا حال بتا دوں، اگر ایک چونٹی ہمیں کاٹ لے تو بدن کانپ جاتا، ہل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بھلے سے چونٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچانک ایسا چبھتا ہے کہ بدن میں لغزش چالو ہو جاتی ہے، حرکت میں بدن آ جاتا ہے۔ کوئی چھپکلی ہمارے اوپر گر جائے تو ہم 4 فٹ دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خالی گر جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے پہلا ڈنک مارا، آپ نے اپنے قدم کو، اپنے بدن کو حرکت نہیں دی، سنبھال کے رکھا، اور جب سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے کہ کہیں بدن پر کوئی کپکپی طاری نہ ہو جائے، ایڑی کو اور دبا دیا، سوراخ پر ایڑی کو اور دبا دیا۔ اب سانپ ڈنک پہ ڈنک مارے جا رہا ہے، زہر آپ کے بدن میں پھیل گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا عشق تھا نبی سے، کہیں آپ کے نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے، کہیں آپ کو کوئی خلل نہ ہو جائے، کہیں آپ بیدار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے آپ اپنے بدن کو، اپنے پیروں تک کو جنبش نہیں دے رہے، حرکت میں نہیں لا رہے ہیں۔ ادھر درد اتنا تیز بڑھا، جب زہر پورے بدن میں پھیلنے لگا سانپ کا تو درد اتنا شدید تھا کہ یک بارگی آپ کے آنکھوں سے اچانک ایٹومیٹک آنسو جاری ہو گئے، اور جب وہ موتیوں جیسے آنسو رخسار نبی پر پڑا آپ کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، آپ بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلا دیا، آنسو کیسا ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا اے آقا سامنے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈنک مار دیا، زہر پھیلا دیا، سانپ نے کاٹ لیا، نہیں، شور نہیں مچایا، چلایا نہیں، کتنے ادب سے آپ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ شاید مجھے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام سے، بڑے ہی نرمی سے، بڑے ہی نرم انداز میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، شاید مجھے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنا لعاب دہن، ارے کون سا لعاب دہن،
جس لعاب دہن کو میرے آقا نے مقام خیبر پر حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا تھا، وہی لعاب دہن آج حضرت ابو بکر کی ایڑیوں پہ لگنے جا رہا ہے۔ وہ لعاب دہن جس کو میرے نبی نے علی کے آنکھوں میں لگایا تھا، وہی لعاب دہن آج ابو بکر کے پیروں میں لگنے جا رہا ہے۔ اب مورخ لکھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ لعاب دہن پہلے زخم پر لگا یا درد پہلے چلا گیا، لعاب دہن پہلے لگا یا آپ کی ایڑیوں کا اور زہریلے سانپ کا ڈسا ہوا درد آپ کے بدن سے کافور ہو گیا۔ آپ نے جیسے ہی لعاب دہن کو لگایا، سارا درد سارا زہر ختم۔ اب چونکہ زہر پورے بدن میں پھیل چکا تھا، اور جب زہر پھیلتا ہے بدن میں تو آدمی کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ اب ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ پیاس بڑی شدت کی لگی ہے۔ آقا نے فرمایا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں اس پہاڑی پر پانی کا کوئی قطرہ موجود نہیں ہے۔ غار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن غار کے اندر یا غار کے دہانے پر یا اس پہاڑی پر پانی کا کوئی قطرہ کہیں موجود نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ پیاس کی شدت ہے، آقا نے فرمایا، ابو بکر اٹھو اور جاؤ غار کے دہانے پر پانی پیٹ بھر کر کے پی لو۔ حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ دہانے پر تو سب سے پہلا قدم میرا پڑا ہے، غار کے اندر سب سے پہلے میں داخل ہوا ہوں، غار کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا سب مجھے معلوم ہے۔ اس پہاڑی پر پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں تو غار پر پانی کہاں سے آ جائے گا؟ آپ کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ غار کے دہانے پر یا غار پر یا غار کے اندر پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، کہیں پانی کا قطرہ موجود نہیں ہے، آپ کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب آقا نے فرمایا تو آپ سمجھ گئے، جب آقا نے کہا ہے تو پانی تو ہوگا ہی ضرور۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی چوں چرا کے آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی آنکھوں کو بند کیا اور غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ اب پانی پیٹ بھر کر کے پی لیا، اور جب پی کر کے واپس لوٹے تو آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پانی پی لیے؟ جی حضور پانی پی لیا۔ یا رسول اللہ میں نے پیٹ بھر کر کے پانی پیا۔ اب کہا پانی کا مزہ کیسا تھا، پانی کی لذت کیسی تھی؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے جو پانی آج پیا ہے اپنی پوری زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا ہے۔ ایسا میٹھا پانی، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ ایسا پانی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا ہے۔ کہا اے ابو بکر یہ نہیں پوچھو کہ پانی کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ بس وہی تو جاننا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا۔ میرے من میں سوال تھا کہ میں غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہوں، اس غار کے اندر کیا غار کے دہانے پر کیا پوری پہاڑی پر پانی کا کوئی قطرہ موجود نہیں تھا؟ یا رسول اللہ پانی آیا کہاں سے؟ تب نبی نے فرمایا، اے ابو بکر جیسے ہی میں نے کہا اے ابو بکر اٹھو اور جاؤ غار کے دہانے پر پانی موجود ہے، پیٹ بھر کر کے پی لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل میرا صدیق غار کے دہانے پر نہ پہنچنے پائے اس سے پہلے جنت کے ایک نہر کو اس غار سے لگا دو اور ایسا بہاؤ کہ بہتا رہے، ابو بکر جب تک پیتا رہے تب تک پیتا رہے اور غار یہ بہتا رہے، غار کے اندر یہ نہر بہتی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، جس صدیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نہریں جاری کر دے، ایسا ابو بکر آج صحابہ کرام کو اور خاص کر کے خلفائے راشدین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو صحابہ کرام سے اور خاص کر کے ان چار خلفاء سے بغض رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا
اگر کوئی انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس کے اندر 70 انبیاء کرام کی نیکیاں موجود ہوں، لیکن اگر اس کے اندر ابو بکر کا بغض ہے تو جنت اس پر حرام کر دی جائے گی، نبی نے فرمایا تھا۔ اور صرف غار کی بات نہیں ہے، بات تو عشق تھی۔ آپ ایسا عشق کرتے تھے، آپ ایسی محبت کرتے تھے کہ جب آپ کی وصال کا وقت آیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا، آپ خلیفہ اول ہیں، آپ یار غار ہیں، آپ پوری زندگی نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگے تھے، آپ یہ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کو کس جگہ پر دفنایا جائے گا، کس قبرستان میں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقا سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے گا تو میرے جنازے کو سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے دروازے پر لے جانا۔ اور صرف اتنا کہنا، جبکہ آپ یار غار تھے، اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آپ پوری زندگی نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تو کہہ دیتے کہ میرے جنازے کو نبی کے قبر انور کے بغل میں مجھے رکھ دینا، آپ کہہ سکتے تھے، کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا، کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرتا، کسی کو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، آپ کہہ سکتے تھے۔ لیکن آپ کے آقا سے محبت دیکھیے، آپ جاتے جاتے اپنا ایک مقام اور بلند کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے گا تو آقا کے گنبد خضرا میں جو آپ آرام فرماتے ہیں ان کے دروازے پر رکھ دینا، گنبد خضرا کے نیچے دروازے پر رکھ دینا، اور صرف کچھ نہیں کہنا ہے، اگر وہ دروازہ آٹومیٹک خود سے کھل جائے گا تو مجھے اندر رکھ دینا، دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ جب لوگوں کا بیان ہے، مورخ لکھتا ہے کہ دروازے پر آپ کے جنازے کو صرف رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ صرف رکھ دینا میرے جنازے کو، اور یہ مت کہنا کہ ابو بکر آنا چاہتا، نہیں، دروازے پر رکھ دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا اگر وہ دروازہ کھل جائے گا گنبد خضرا کا تو مجھے اندر لے جانا۔ اب جیسے ہی آپ کے جنازے کو دروازے پر رکھا گیا اور اتنا کہا گیا، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کا جنازہ تیار ہے، آپ کے دروازے پر ہے، جیسے اتنا کہنا تھا، لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ بات پوری ہوئی یا دروازہ پہلے کھل گیا، یہ بات پوری ہوئی یا دروازہ پہلے ہی کھل گیا۔ اور صرف دروازہ ہی نہیں کھلا بلکہ اندر سے آواز بھی آنے لگی، ابو بکر کو میرے پاس لے آؤ، یار غار کو میرے پاس لے آؤ، میرے یار کو میرے پاس لے آؤ، میرے یار کو میرے بغل میں لٹا دو، تمام آوازیں آنے لگی۔ تب جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر دفن کیا گیا۔ آپ آج بھی اپنے یار کے پہلو میں آج مدفون ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کارنامے ہیں، آپ کی زندگی کے وہ حالات ہیں، آپ نے نبی سے ایسا عشق کیا کہ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ کیلنڈر ایک مدرسے کا ہے، سے آئے مولانا حیدر حنفی صاحب جانتے ہیں، انہوں نے ان کی حدیث سنی پڑھی ہے، مرادیہ مسجد کا پلستر ہو رہا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا نیٹ سے آیا، آپ سے مل رہا ہے۔ اچھا، کہاں پہ مسجد ہے؟ یہ نرہیا پچھم میں پڑتا ہے، سونہا سے پچھم پڑتا ہے، بس اچھا ابھی اگلے جمعہ کو یہ صدیق بابو جین صاحب کی مسجد میں اعلان ہوا، خود آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کرایا۔ اچھا امجد صدیقی صاحب۔ اچھا، تو یہ کیلنڈر ہے، ایک مدرسے کا ہے، اور جو حضرات اس کو لینا چاہتے ہیں 25 روپیہ اس کا ہدیہ رکھا گیا۔